بہادر تھے. بہادر کے ساتھ ساتھ بڑے ذہین بھی تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس تھے. دشمن نے چال چلی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سمیت کوفہ چلے گئے. جب کوفہ چلے گئے، یہ کوفہ کی جامع مسجد ہے، آپ نماز پڑھائیں، خطبہ دیں، لوگوں کو دین سمجھائیں. اب حضرت حسن بھی وہاں رہ رہے ہیں، حضرت حسین بھی وہاں رہ رہے ہیں، دوسرے بچے بھی وہاں رہ رہے ہیں. 9 شادیاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 15 بیٹے ہیں. ایک بیٹے کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبداللہ الاصغر ہے، ایک کا نام عبید اللہ الاصغر ہے، اکبر ہے. 15 بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے گئے، کوفہ میں رہنے لگے. دن گزرتے گئے اور دشمنوں نے سازش تیار کی کہ جو کام ہم مدینہ طیبہ میں نہیں کر سکتے تھے، کوفہ کے اندر ہم وہ کام کر لیں گے. یہاں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، کوفہ شیعوں کا شہر ہے، عراق شیعوں کا ملک ہے، اور مدینہ طیبہ سنیوں کا شہر ہے، کملی والے کے ماننے والوں کا شہر ہے. اس کی تفصیل آ رہی آگے. انہوں نے پروگرام بنایا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر نماز کی حالت میں شہید کر دیا. یہ ہیں کوفی، یہ ہیں شیعہ. کوفہ کی جامع مسجد میں نماز کی حالت میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، ان کے بیٹوں نے وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا، نجف اشرف میں. کچھ غلط عقیدے کے لوگ کہتے ہیں یہ جو شاہ نورانی ہے پہاڑوں میں، کہتے ہیں یہ حضرت علی ہے. کوئی کہتا ہے حضرت علی کی تو قبر ہی نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر کی قبر بن سکتی ہے، علی کی قبر نہیں بن سکتی. کیا علی نبی سے بڑے ہیں؟ میرے پاک پیغمبر کی قبر بن گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر بن گئی. لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی قبر ہی نہیں ہے. نجف اشرف کے اندر عراق میں جہاں کربلا کا میدان ہے، وہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. حضرت حسن نے مشورہ دیا، بھائی ان لوگوں نے ہمارے بابا علی کو شہید کر دیا ہے، یہ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، چلو یہاں سے. وہ واپس مدینہ طیبہ آ گئے. جب واپس مدینہ طیبہ آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آتے تھے دیدار کرنے کے لیے، اور میرے محبوب فرمایا کرتے تھے میرے بعد جس نے میرا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے حسن کو دیکھ لے، اور جس نے میرا وجود دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے. اور محبوب فرمایا کرتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. لوگ آ کے شہزادوں کا دیدار کیا کرتے تھے، مسائل پوچھا کرتے تھے، اور یہ سارا دن مسجد نبوی میں اور عصر کی نماز کے بعد دونوں بھائی ام المومنین کے گھروں میں جایا کرتے تھے.
ماں جی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو بتاؤ۔ یہ ماں عائشہ کا گھر، وہ حفصہ کا گھر، وہ زینب کا، وہ ام سلمہ کا، وہ مائی حبیبہ کا، وہ بی بی سودا کا، وہ فلاں بی بی کا، فلاں بی بی، سب گھروں میں چکر لگاتے تھے، اور راتیں ان کی مصلے پر گزرتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ زہر دلوایا ان ظالموں نے، کیونکہ ان شہزادوں پر وہ مدینہ طیبہ میں حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ دائیں بائیں صحابہ 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 صحابہ، ان زہر کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کی قبر مبارک جنت البقیع کے مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر قبر ہے۔ وہ مولا حسین کی ہے، حضرت زینب کی ہے، حضرت رقیہ کی ہے، میرے پیغمبر کی بیٹیوں کی ہے، خاتون جنت کی ہے، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے دائی حلیمہ کی ہے، دائی حلیمہ کے پہلو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جنت البقیع میں۔ اللہ اکبر۔ اب مسجد نبوی کا امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، مدینہ طیبہ کا چکر لگا رہے ہیں، قرب و جوار میں جا رہے ہیں، لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ صحابہ کا قافلہ ساتھ ہے۔ ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک آدمی کو پتہ چلا مولا حسین یہاں سے گزریں گے، سامنے آ گیا، آپ میرے نبی کے نواسے ہیں، آپ میری دعوت کھا کے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں جی ہاں بالکل، کیوں نہیں، ہم آپ کی دعوت کھائیں گے، ضرور کھائیں گے۔ روک لو بھئی سواریاں روک لو۔ سواریاں رک گئی، اس نے بکری ذبح کی، گوشت بنایا، کھانا تیار کر کے رکھا، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا لیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے خادموں سے، یہ غریب آدمی ہے، اس سے پوچھو اس کا کاروبار کیا ہے، کیا کام کرتا ہے یہ، اور یاد رکھو رزق حلال کے اندر اللہ نے برکت کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی رکھی ہے۔ رزق حلال میں کھانے کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اللہ نے خوشبو بھی رکھی ہے، جو اللہ والا ہی سمجھ سکتا ہے، اور جو کھانا حلال کا نہ ہو، ذائقہ جیسا بھی ہو، اس میں بدبو آئے گی، خوشبو نہیں آئے گی۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ روٹی سونگھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ روٹی نمازی عورت کے ہاتھوں کی پکی ہوئی ہے، اور یہ روٹی بغیر نمازی عورت کے ہاتھوں کی پکی ہوئی ہے۔ پھل سونگھ کر بتا دیا کرتے تھے یہ رزق حلال کی کمائی سے ہے، یہ رزق حرام کی کمائی سے ہے۔ جی پتہ کرو۔ پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک بکری تھی، اور اسی کا دودھ نکال کے اپنا گزر سفر کیا کرتے تھے۔ مولا حسین نے فرمایا اچھا لاؤ وہ میری تھیلی لاؤ۔ تھیلی نکالی، اس میں 50,000 درہم تھے، 50,000 روپے تھے۔ کہا آدھے اس کو دے دو، 25,000 روپیہ اس کو ہماری طرف سے ہدیہ کر دو۔ تو بیچ میں سے کسی نے کہا کہ حضرت اس نے تو ایک بکری ذبح کی ہے اور آپ 25,000 روپیہ دے رہے ہیں اسے۔ مولا حسین نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ۔ کہا سن، هو اسخا منی،
یہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، اس کے پاس جو کچھ تھا سب قربان کر دیا، ہم تو پھر بھی آدھا دے رہے ہیں، ہم تو آدھا دے رہے ہیں، اس نے جو کچھ تھا سارا قربان کر دیا، اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی؟ مولا حسین کے سامنے حاتم طائی کا پوتا آیا، کہنے لگا حسین میرے دادا حاتم طائی بڑے سخی تھے، جہاں میرے دادا بیٹھا کرتے تھے وہاں انہوں نے 14 دروازے بنائے ہوئے تھے، 14 دروازے۔ حاتم طائی نے کوئی ایک دروازے سے آتا میرا دادا اسے دے دیتا، پھر وہی شخص دوسرے دروازے پر آتا، میرا دادا یہ نہ کہتا کہ ابھی تو تمہیں دیا ہے تم پھر آ گئے، نہیں دوبارہ دے دیتا۔ وہ تیسرے دروازے پر آتا، وہ چوتھے دروازے پر آتا، وہ 5ویں دروازے پر آتا، وہ 14 دروازے پر آتا، میرا دادا 14 دفعہ دے دیتا، ایک دفعہ بھی گلہ نہ کرتا ابھی تو تمہیں دیا ہے تم بار بار آ رہے ہو۔ میرا دادا اتنا سخی تھا، حسین تھا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا او پگلے، یہ بھی کوئی سخاوت ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک دروازوں پر بھٹکتا رہے؟ میرے نانا محمد الرسول اللہ اتنا بڑا سخی تھا کہ جو میرے نانے کے دروازے پر ایک دفعہ آیا اسے دوسرے دروازے پر جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ اتنا بڑا سخی تھا۔ محمد کے دروازے پر کوئی آئے اور یہاں سے لوٹ کر پھر کسی دوسرے دروازے پر جائے۔ اللہ اکبر۔ کربلا، یہ نام ذہن میں رکھنا، کربلا 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 کے شہید کربلا۔ کیا کربلا؟ اس کا معنی ذہن میں بٹھاؤ۔ کرب کا معنی تکلیف، اور بلا کا معنی بہت بڑی تکلیف والی جگہ، بہت بڑی تکلیف والی جگہ۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جن ہاتھوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جن لوگوں نے مولا حسن کو زہر دلوائی، ان کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں؟ بولو، کہو نا، مدینہ منورہ میں۔ کہاں تھے؟ سارے بولو، ایمانداری سے بتاؤ، مدینہ منورہ افضل ہے؟ مدینہ منورہ افضل ہے یا عراق افضل ہے یا کوفہ افضل ہے؟ جی، مدینہ منورہ افضل ہے نا؟ اور جس جگہ میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کا مقابلہ تو جنت بھی نہیں کر سکتی۔ جس جگہ میرے پاک پیغمبر آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کا مقابلہ جنت بھی نہیں کر سکتی۔ 70,000 فرشتہ صبح کو سلام عرض کرتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو سلام عرض کرتا ہے۔ فرشتوں کا پہرا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ لوگ آنا شروع ہو گئے، پہلے خط آئے، پھر وفد آئے، لوگ آنا شروع ہوئے، کہنے لگے مولا حسین چلیں آپ اپنے ابا علی کی جگہ سنبھال لیں، لوگ بڑے منتظر ہیں، آپ آئیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کی وجہ سے کوفہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا۔ وہی باتیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں، وہی باتیں آج مولا حسین سے کر رہے ہیں۔ ہاں، 12,000 خط آئے، 12,000 لوگوں کے وفد آنا شروع ہوئے۔
کچھ لوگ صبح آئے، پھر شام کو آئے، کچھ کل آئے، کچھ آج آئے، مجبور کر دیا۔ مولا حسین نے مسجد نبوی کے اندر کبائر صحابہ کو جمع کیا۔ کبائر صحابہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ کبائر صحابہ ان صحابیوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ شروع سے شامل تھے، شروع سے شامل تھے، انہیں کبائر صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے، ابن عباس آ گئے، ابو ہریرہ آ گئے، بتاؤ بھائی وہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ میں چلا جاؤں؟ تو کبائر صحابہ نے ایک جواب دیا، حسین تو ہمارے نبی کی نشانی ہے، تو ہمارے نبی کی نشانی ہے۔ ان لوگوں نے تیرے بابا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے ساتھ وفا کیا کریں گے؟ نہ جاؤ، جانا بھی چاہتے ہو تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو، انہوں نے تیرے بابا سے وفا کی، جب تیرے ابا سے وفا نہیں کی تو تیرے ساتھ وفا کیسے کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے لوگ مجبور کر رہے ہیں، کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دن گزرتے گئے، زور بڑھتا گیا، کوئی دن کو آ رہے ہیں، کوئی رات کو آ رہے ہیں، مجبور کر دیا۔ پھر صحابہ کرام کو بار بار جمع کر رہے ہیں، بتاؤ کیا کیا جائے، ان کو کیا جواب دوں میں؟ انہوں نے بھی دیکھا صحابہ کرام نے کہ مولا حسین کا بھی جی چاہ رہا ہے، کہ اچھا ایسا کرو، اگر جانا ہی چاہتے ہو پہلے وہاں کا جائزہ لو کہ واقعی وہ لوگ آپ کے ساتھ چاہت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یا دھوکے سے بلوایا جا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے چچا زاد بھائی حضرت مسلم عقیل کے بیٹے حضرت علی، 4 بھائی تھے، کتنے؟ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، کتنے؟ 4۔ بڑے بیٹے کا نام جعفر ہے، بڑے بیٹے کا نام، پھر طالب، پھر عقیل، پھر علی۔ علی 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے، چوتھے نمبر پر، بھائیوں میں چوتھے نمبر پر، اور خلافت میں بھی چوتھے نمبر پر، اور نبی کے دامادوں میں بھی۔ مسلم جی تم جاؤ، اور یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں، جا کے وہاں کا جائزہ لو، کہیں ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا، لوگوں سے ملو، جا کے حالات کا جائزہ لو، وہاں کے حالات دیکھو، پھر جو کیفیت ہو مجھے لکھ بھیجو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حسین کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور بندہ اپنا نمائندہ اس کو بناتا ہے جس پر اسے یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ مسلم کہنے لگے جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ گھر گئے، تیاری کرنے لگے، مسلم کی بیوی پوچھنے لگی مسلم کہاں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں حسین بھائی کا پیغام لے کے۔ تو حضرت مسلم کے 2 چھوٹے بیٹے ننھے منھے، لیکن دونوں حافظ قرآن، دونوں بیٹے دونوں حافظ قرآن۔ ابا جی ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ، ہم بھی چلیں گے۔ تو مسلم نے کہا نہیں بیٹا ابھی نہ چلو، میں تو جائزہ لینے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا دن کہاں ہوگا، رات کہاں ہوگی، سفر میں جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، تم معصوم ہو، تم گھر میں نہیں ہم ساتھ چلیں گے۔ کبھی کبھی والدین اولاد کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ بول نہیں رہے،
اللہ اکبر. کہا چلو ٹھیک ہے، تیار ہو گئے. جب تیار ہو گئے، ایک کا نام اون ہے اور ایک کا نام محمد ہے، تیار ہو گئے. اب یہ جا رہے ہیں جائزہ لینے کے لیے. یہ مشورہ حضرت حسین سے ہو رہا ہے، یہ زمین پر ایک تدبیر ہو رہی ہے. تم یوں کرنا، جائزہ لینا، ایسا کرنا، پھر وہاں سے لکھنا، پھر ہم اپنا پروگرام تشکیل دیں گے. یہ ترتیب ہو رہی ہے. یہاں فیصلہ کچھ اور وہاں فیصلہ، بولو، وہاں فیصلہ کچھ اور. یہ تدبیر ہے. تدبیر غلط ہو سکتی ہے، تقدیر غلط نہیں ہو سکتی. اب آئیے، حضرت مسلم تیار ہو کر گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں تلوار، اونو محمد ساتھ، ہتھیار ایمان والے کا زیور. یہ میں نہیں کہتا، میرے محبوب نے فرمایا. اسلحہ، تلوار، ہتھیار، ایمان والے کا زیور. مسلم بن عقیل اونو محمد کے ساتھ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں. مدینہ طیبہ سے نکل کر جنگلات پار کیا، بستیاں پار کی، علاقے پار کیے. وہ انطاکیہ کی بستی پار کی، فلاں بستی پار کی. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا مٹی اڑ رہی ہے، کوئی گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. شور مچ گیا کوفہ والوں میں. حسین ابن علی آ رہے ہیں. آؤ، سارے آئے، مرد عورت آئے، بچے بوڑھے آئے، سب آ کر استقبال کرنے لگے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین. اللہ اکبر. بڑا استقبال کرنے لگے. حضرت مسلم علیہ السلام ادھر دیکھو، سامنے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو. اتنا بڑا جمع غفیر لوگوں کا بڑا استقبال کیا. سیدھے مسجد میں آ گئے. ایمان والوں، اسی مسجد کے اندر مسلم آئے جس مسجد کے اندر حضرت علی کہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. آ کر نماز پڑھائی. دنیا کا جمع غفیر، مجمعی مجمع، لوگ ہی لوگ، سر ہی سر مسلم بن عقیل کو کہنے لگے، حضرت امام آج ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آج ہمارے گھر میں دعوت، دوپہر فلاں کے گھر میں دعوت، شام کو فلاں کے گھر میں دعوت. دعوتیں شروع ہو گئی ہیں. بڑا پیار اور محبت کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے چاروں طرف گھیرے ہوئے. اللہ اکبر. کوئی اون کو گود میں اٹھائے، کوئی محمد کو گود میں اٹھائے. لوگوں کا جذبہ دیکھ کر، لوگوں کا پیار دیکھ کر مسلم نے خط لکھ دیا مولا حسین کی طرف، حسین بھائی خط ملتے ہی جلدی آ جاؤ، لوگ آپ کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں. حضرت مسلم نے خطبہ دیا، او کوفہ کے لوگوں، اگر تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، حسین کے چچا کا بیٹا، حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں، حسین کا قاصد بن کے آیا ہوں، حسین کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر. بڑی عزت ہو گئی. کوئی دوپہر کا کھانا کھلائے، کوئی رات کا کھانا کھلائے، کوئی بستر کا انتظام کرے، کوئی کسی چیز کا انتظام کرے. بڑی عزتیں ہو رہی ہیں، استقبال ہو رہے ہیں، لوگ آگے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن اس بات کو کوفہ کے دارالحکومت میں پتہ چلا، عراق میں دارالحکومت کو پتہ چلا، یزید کو پتہ چلا نا. اس نے اپنے گورنروں کی میٹنگ بلائی، ادھر آؤ. کوفہ کا گورنر اس وقت ابن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کہا اس کو برطرف کرو. حسین کو کون گرفتار کر کے لائے گا؟ ابن زیاد نے کہا جی میں گرفتار کر کے لاؤں گا. اچھا اجازت دے دی. توجہ کرنا، ابن زیاد نے 6 آدمی ساتھ لیے. 6 آدمی
ابن زیاد نے 6 آدمی ساتھ لیے، اللہ اکبر، اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف 6 آدمی، 7واں ابن زیاد یہ کوفہ کا گورنر بن کر سامنے آیا۔ جب لوگ دوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، بہت سارے گھوڑے آ رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا شاید یہی تو حسین ابن علی ہوں گے۔ حضرت مسلم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، میں نے کل ہی تو خط لکھا ہے، اتنی جلدی حسین کیسے آ گئے؟ اچھا، حضرت مسلم بھی چلے گئے، لوگ استقبال کرنے کے لیے چلے گئے، مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے لگانے لگے۔ ابن زیاد نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لوگ حسین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ قصر خلافت پر آئے، گورنر ہاؤس میں آئے اور لوگوں کو جمع کیا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور خطبہ دیا ابن زیاد نے اور کہا، کوفیو، او کوفیو، اگر تمہیں پہچاننے میں غلطی نہ ہوئی ہو، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں ابن زیاد، میں کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا ہوں، میں ابن زیاد، عبداللہ ابن زیاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ خبردار، اگر آج کے بعد کسی نے حسین کا نام لیا، خبردار اگر کسی کی زبان پر حسین کا نام آیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ میرے فوجی، یہ میرے انٹیلیجنس پورے کوفہ کا دورہ کریں گے۔ اللہ اکبر، جس کی زبان پر حسین کا نام آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ حسین کے آنے کی جگہ نہیں ہے، حسین کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے سخت خطبہ دیا، وہ جو کہہ رہے تھے لبیک یا حسین، مرحبا یا حسین، انہوں نے اللہ اکبر، ان کے پتے پانی ہو گئے اور زبان پر حسین کا نام لینے سے ڈرنے لگے۔ اللہ اکبر، اور کہنے لگے مسلم بن عقیل سے، مسلم، ہم تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم تمہیں روٹی نہیں دے سکتے، ہم تمہیں پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے گھر میں مت آنا، مسلم ہمارے گھر میں مت آنا، ہم تیرے پیچھے لگ کر اپنی جان قربان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ مسلم، کبھی کسی کے دروازے پر دروازہ کھولو، او ظالموں، میں مسلم، میں اہل بیت کا فرد، میں حسین کا چچا زاد بھائی، دروازہ تو کھولو نا، مجھے بھوک لگی ہے، یہ 2 ننھے منھے بچے، پانی تو پلاؤ، کھانا تو دے دو۔ کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا اور کہا، مسلم آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آؤ، میرے گھر میں رہو، میں کسی کو ملنے نہ دوں گا۔ یہ صحابی رسول، اللہ اکبر، 2 ننھے منھے بچے، 2 معصوم پھول، اور حضرت مسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں، اور ابن زیاد نے اعلان کر دیا، جاؤ جہاں بھی مسلم ملے پکڑ کے میرے سامنے لے آؤ۔ یہ گلی گلی پھر رہے ہیں مسلم کو تلاش کرتے ہوئے، مسلم کہیں نہ ملے، یہ گھر گھر تلاش کرتے پھر رہے ہیں، مسلم کہیں نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو، تمہیں ایک بات بتاتا جاؤں، ایمان کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، ایمان کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن جب ڈالروں کی چمک آتی ہے انسان اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے۔ ڈالروں کی چمک آتی ہے انسان پھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک نے کہا میں اتنا انعام دوں گا، ابن زیاد نے کہا جو مسلم کو پکڑ کے لائے میں $80,000 انعام دوں گا، اتنا انعام دوں گا، اور اس سے بڑھ کر منہ مانگا انعام دوں گا جو مسلم کو پکڑ کر کے لائے۔ اچھا، یہ دیکھو گلی گلی پھر رہے ہیں، وہ انٹیلیجنس والے سول کپڑوں میں پھر رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ادھر یہ خولی پھر رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ام ہانی کا دروازہ کھولا، ام ہانی باہر آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ام ہانی سے آہستہ سے رازداری سے کہنے لگا، ام ہانی مجھے جانتے ہو نا، میں تو خولی ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میرے دل میں آل رسول کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، میں مسلم کو ملنا چاہتا ہوں اور یہ $10,000 دینا چاہتا ہوں۔ ام ہانی کسی کو بتانا
نہیں کہ میں مسلم سے مل کر آیا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ ام ہانی کو اعتماد میں لے کر حضرت مسلم سے ملاقات کی اور 10,000 روپے دے دیے، اور جا کر ابن زیاد کو اس خولی نے کہا میں جا کر مسلم کو مل کر آیا ہوں، ملاقات کر کے آیا ہوں، اور مسلم ام ہانی کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے فوج بھیجی، جاؤ پکڑ کے لاؤ، ام ہانی کو پکڑ کے لاؤ۔ ام ہانی کو سامنے حاضر کیا۔ ام ہانی کہتے ہیں ہاں جی بتاؤ۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم کو میرے حوالے کرو۔ ام ہانی کہتے ہیں مسلم کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مسلم میرے پاس نہیں ہے۔ وہ خولی سامنے آیا، کہنے لگا ام ہانی کیوں جھوٹ بولتے ہو، میں کل ہی شام کو تو مل کے آیا ہوں، میں 10,000 روپیہ دے کر کے آیا ہوں، ام ہانی تیرے گھر میں مسلم موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ ام ہانی کا سر قلم کر دو، ہمارے ساتھ جو غداری کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ کربلا کا سب سے پہلا شہید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوج کو بھیجا کہ جاؤ ام ہانی کے گھر میں جاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ فوج گئی گھوڑوں کی ٹاپوں سے، حضرت مسلم سمجھ گئے فوجی آ گئے ہیں، لیکن ایمان والو یاد رکھنا سید بہادر ہوتا ہے، سید بزدل نہیں ہوتا، سید بہادر ہوتا ہے۔ پھر وہ سید سبحان اللہ جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہو، جس کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، سید بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ حضرت مسلم نے تلوار اٹھائی، باہر نکل کر آ گئے، میدان میں نکل کر آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت مسلم کہتے ہیں گرفتاری دینا یہ بزدل کی نشانی ہے، گرفتاری دینا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی میں گرفتاری دے دوں؟ اگر گرفتاری ہی دینی تھی تو تلوار رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے، تلوار چلائی، مقابلہ کیا، کافروں کو جہنم رسید کیا، پھر پکڑ کے ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم یہ لوگ تیرا استقبال کر رہے تھے، تجھے دعوتیں کر رہے تھے، تمہارا کلمہ پڑھ رہے تھے، ان سے کہو آؤ میرے ساتھ۔ مسلم بن عقیل نے ایک نظر دوڑائی، جن لوگوں نے کھانے کھلائے تھے، جن لوگوں نے نعرے لگائے تھے، جو لوگ آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی، سب کی گردنیں جھکی ہوئی۔ مسلم کہتے ہیں ظالمو کیا ہوا تمہیں؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرو گے تو میں اپنے مولا حسین کو خط کبھی نہ لکھتا، کبھی نہ لکھتا۔ تمہارے بلاوے پر تو ہم آئے، تم نے خط لکھے، وفد بھیجے، لوگ آئے، مجبور کیا۔ ابن زیاد کتنے آدمی تھے؟ بولو 7 آدمی تھے۔ ابن زیاد والے کتنے آدمی تھے؟ 7 آدمی۔ اور کوفہ شہر بھرا ہوا تھا، کوفہ شہر بھرا ہوا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر وہ ایک ایک چٹکی مارتے تو 7 کا قیمہ کر دیتے۔ جی بولتے نہیں؟ اگر وہ چونٹیاں مارتے ان کا قیمہ کر دیتے، پورا شہر ایک طرف اور وہ 7 ایک طرف۔ لیکن اگر حسین کی محبت ہوتی تب
مولا حسین کی محبت ہوتی تب. اس بات کو یہاں رکے. 1400 سال گزر گئے جی، بولو بھائی بولو. 1400 سال گزر گئے. آج اگر ہمارے پاک پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہمارے جسم میں آگ لگتی ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں؟ لگتی ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دشمن سامنے ہو پھر ہم زندہ رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. نبی کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ سامنے ہو اور پھر ہمارا ایمان حرکت میں نہ آئے، ایسا ممکن؟ اگر 1400 سال کے بعد تیرا اور میرا یہ جذبہ ہو سکتا ہے تو 1400 سال پہلے کوفیوں کے دل میں اگر ایمان ہوتا تو ان کے اندر جذبہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اچھا جی، ہٹا میاں اس کو.